مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے دہلی، لال قلعے کے پیچھے سے، اور وہاں پرانے کھنڈرات تھے کچھ بادشاہوں کے زمانے کے، ان کھنڈرات کے اندر ڈاکو رہتے تھے جو رات بھر ہر جگہ ڈکیتی کرتے اور دن بھر ان کے اندر ان کھنڈرات میں رہا کرتے تھے، اور وہ ایسے اندر کوٹھڑیاں اندھیری جہاں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ پولیس والوں کی ہمت نہیں تھی اس راستے سے گزرنے کی ان ڈاکوؤں کے خوف سے۔ جی ہاں، اور مان لیا صاحب اسی راستے سے جایا کرتے تھے، تو گزرتے ہوئے اس کوٹھی میں جاویں حضرت، اور زور سے اسی اندھیرے میں سب کو سلام کریں اور سلام کر کے باہر آ جائیں۔ کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت وہاں ڈاکو رہتے ہیں، آپ ادھر سے نہ جایا کریں۔ فرمایا نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا؟ ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا؟ گزرتے گزرتے حضرت اندر داخل ہوتے اور زور سے سب کو سلام کرتے پھر آگے بڑھ جاتے۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ آدمی کون ہے جو ہمیں یہاں سے گزرتے ہوئے روزانہ سلام کرتا ہے؟ تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا ڈاکوؤں کا، وہ حضرت کے پیچھے چل دیا نکل کر۔ حضرت آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے، حضرت پوری طرح متوجہ ہوئے۔ فرمایا کون ہو، کیا بات ہے؟ نے کہا آپ کون ہیں؟ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سلام کہ یہ تو ہر مسلمان کا حق ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کسی کو سلام کرنا جان پہچان کی وجہ سے، مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ جب مسلمان آپس میں پوری طرح پھٹ چکیں گے اور ان کی آپس کی اجتماعیت بکھر چکے گی، تو پھر سلام کرنا کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، رشتہ دار یا تعلق والا یا جان پہچان والا ہونے کی وجہ سے سلام ہوگا۔ جب امت بڑھ چکے گی گروپ اور جماعتوں میں، اور امت بڑھ چکے گی فرقوں میں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کیا آپ نے سلام کیوں کیا؟ سلام تو ہر مسلمان کا حق ہے۔ وہ ڈاکو ہی حضرت کے ساتھ ہو گیا، حضرت یہاں لے آئے، یہاں لے آئے، یہاں لا کے نے فرمایا کہ بھائی کیا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں تو تم سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے دنیا میں دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ پہلی ملاقات ہو رہی کس سے؟ ڈاکو سے۔ اور کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تصور تو یہ ہے نا کہ بھائی کوئی عالم دیندار متقی اللہ والا ہو تو اللہ اس سے دین کا کام لیں گے، اور آپ ان سے یہ کہہ رہے کہ اللہ تم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین کی بھی صلاحیتوں کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا کرتے تھے۔ فرمایا اگر یہ ابو سفیان بات سن لے تو یہ ایسا استعداد کا آدمی ہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لے، ہم تو اس سے یہ کام لیتے، ہم تو اس سے یہ کام لیتے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصرانی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے صرف اس لیے کہ حساب میں بہت تیز ہے، حساب میں بہت تیز ہے، ہم تو مسلمانوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں، ہم تو مسلمان کی صلاحیت کو ضائع کر دیں صرف اس میں کہ یہ کام کیوں کریں، ان سے کام کیوں لیا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین غیروں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے اسلام کی تمنا کرتے تھے، کاش یہ آدمی مسلمان ہوتا، کاش یہ آدمی مسلمان ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے خزانے کا محاسب اور اس کو سی اے بنا لیتا، یہ حضرت تمنا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا پیغام پہنچانے والوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں، یہ پہلا وعدہ ہے۔ اللہ دین کا پیغام پہنچانے والوں کے دلوں سے غیر کا خوف نکالے۔ اس زمانے میں تو کیونکہ رواج اور جہالت غالب ہے، اسے لوگ اخبار رسائل کے ذریعے سے دعوت دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بھی مزید حماقت یہ کہ کوئی چینل ہو ایسا جس کے ذریعے سے دین کو دنیا میں پھیلایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب سنتوں میں رکھا ہے، اللہ نے رعب سنتوں میں رکھا ہے۔ سنو تو صحیح، جب ایک کھانے پینے استنجے کی لائن کی سنت کے چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جاتا ہے، جب ایک کھانے پینے اور ضرورت کے پورا کرنے کی سنت کو چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے دل سے نکل جاتا ہے، تو جو نبیوں کی بعثت کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے، اگر یہ سنت کے طریقے سے ہٹ گئی تو پھر رعب کہاں باقی رہے گا؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اگر مسلمان صرف کھانے پینے اور پیشاب پخانے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے تو غیروں کے دل سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب غیر یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اپنی ضرورت کو ہمارے طریقے پر پورا کر رہے ہیں تو پھر یہ مسلمانوں کو اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان میں کیا فرق ہے، ہمیں ان میں کیا فرق ہے۔ میں نے عرض کی ہے بات کہ اگر مسلمان صرف حاجت اور ضرورت کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے تو ان کے غیروں کے درمیان سے امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور غیروں کی دلوں سے ان کا رعب نکل جاتا ہے۔ تو وہ سب سے بڑی سنت دعوت اللہ کی اگر وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائے اور اس سنت کو بدل دیا جاوے تو پھر مسلمان کا رعب غیروں میں کہاں باقی رہ جائے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت دینا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج غالب آیا، وہ یہ کہ دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود چل کر جا کر دعوت دیں، حالانکہ قرآن میں صاف طور پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں سے ملاقات کی، ان کو دعوت دی، دونوں نے اپنے نام بتائے آپ کو، آپ نے نام تبدیل کیے اور ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا کہ مدینہ ہمارے پاس آؤ۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ تم جس کو بھی سفر میں دعوت دو اس کو مرکزی مقام کی طرف آنے کی دعوت دو، یہ بہت اہم بات ہے۔
اس لیے کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت جبھی رہ سکتی ہے جب نئے سے نئے آدمی کو دعوت دے کر ماحول کی طرف لایا جائے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈاکوؤں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم لوگوں کو دعوت دے کر اسلام کی طرف، فرائض کی طرف لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، آپ نے صحابہ کو بھی اسی بنیاد پر اٹھایا. بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. ربیع بن عامر بادشاہ کو دعوت دینے گئے. بادشاہ نے آدمیوں نے کہا کہ آپ کو بھی سواری چھوڑنی پڑے گی یہاں باہر، بادشاہ کے شہر میں آپ اپنی سواری سے نہیں جا سکتے. نے کہا کہ نہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سواری پر ہی جا کر بات کریں گے. بادشاہ سے کہا گیا کہ جی وہ تو نہیں مانتے. بادشاہ نے کہا آنے دو. اب دیکھیے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسلمان دین کو قائم کرنے کی اور دین کی نصرت پر تھا، اللہ تعالی نے اس کی زبان کے الفاظ میں ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی. اور پکی بات ہے یہ، خدا کی قسم، وہ تو اصل میں صرف دعوت دینے کی وجہ سے فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے. صرف دعوت دینے کی وجہ سے فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے. اس زبان مسلمان کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے. بادشاہ نے کہا آنے دو. وہاں پہنچے، قلعے تک پہنچ گئے. بادشاہ آدمی نے کہا کہ دیکھیے آپ کو یہاں سے اتر کر جانا پڑے گا بادشاہ کے تخت تک. درمیان میں فرش بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں. کہا کہ نہیں، ہم تو بادشاہ کے تخت تک اپنی سواری پر جائیں گے. بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی عجیب آدمی ہے، کہتا ہے کہ ہم تو تخت تک اپنی سواری پر جائیں گے. بادشاہ نے کہا آنے دو. اندر داخل ہوئے تو وہ اتنا نرم قالین کہ اس پر ٹٹو نہ چلے. نیزہ نکالا، سارا قالین کو پھاڑا، زمین صاف کی. بادشاہ بھی دیکھ رہا، سارے بادشاہ کے وزراء، ساری فوج سب دیکھ رہے. کسی کی مجال نہیں کوئی آگے بڑھ کر روک دے یہ کیا کر رہے. بادشاہ بھی دیکھ رہا. اتنا روک پہنچ گئے بادشاہ کے تخت تک. وہاں اترے ٹٹو سے تو بھاگنے لگا ادھر ادھر. وہاں کوئی کھوٹا نہیں جس سے باندھ دے. سونے کے بنے ہوئے تکیے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جو سونے کے تاروں سے بنے گئے تھے. اس تکیے کے اندر نیزہ مارا جس سے آر پار سوراخ ہو گیا تکیے میں، اور اس میں اپنے ٹٹو کی رسی کو پرو کر وہاں باندھ دیا تاکہ ٹٹو بھاگے نہیں. دیکھ رہا بادشاہ دیکھ رہا. یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے ملک و مال اور تمہارے زیب و زینت میں نقشوں کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے. نے کہا ایسی تھوڑی بات ہوگی، آپ تخت پہ بیٹھے میں نیچے کھڑا، اور اگر میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو اس سے میری عزت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی
اور آپ کی اس میں کوئی ذلت نہیں ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. بادشاہ نے کہا اسے تخت کے اوپر لے آؤ. تو بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کر یہ کہا کہ دیکھو یہ تو تم یہ دین قبول کر لو ورنہ تمہارا ملک اور تمہارا تخت اور تمہارے تخت کے نیچے کی زمین اس سب پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. اس سب پر ہم قبضہ. آج سے بیچارہ مسلمان یوں کہے کہ میرا گھر، میرا وطن، میری زمین، اور وہ جا کے بادشاہ سے کہہ رہے کہ یہ تو آپ یہ دین قبول کر لیں ورنہ آپ کی زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. بادشاہ نے کہا وزیروں سے ارے دیکھو تو صحیح اس کی بات میں کتنی قوت ہے، اور کہا وزیروں سے سن لو کہ یہ ہمارے تخت کے نیچے کی زمین کو لے چکا ہے. بادشاہ نے کہا ارے وزراء نے کہا بادشاہ سلامت اس پاگل کی باتوں میں آ گئے آپ. بادشاہ نے کہا پاگل تم سب ہو، دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے، اس کی بات میں کتنی قوت اس کی بات میں ہے. میرے دوستو عزیزو، کام کرنے والوں کے درمیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی غیبی تعداد کے قصے ختم ہو گئے. جی ہاں، مسلمان مرعوب ہے، حالانکہ مسلمان مرعوب کبھی نہیں ہوا، سارا باطل مرعوب تھا مسلمان سے. ہرمزان مشری کا کہنا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک تم ہمارے جیسے تھے ہم تم پر غالب تھے، تمہیں قتل کرتے تھے، تمہارے مال لوٹتے تھے، تمہیں غلام بنا کر، خادم بنا کر، اور تمہیں دبا کر رکھتے تھے ہم. لیکن جب سے تم نے اپنا دین بدلا، جب سے تم اسلام پر آئے، اس وقت سے تم ہم پر غالب آ گئے ہو.